شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں ناپ تول میں کمی زیادتی کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ پھر حدیث مبارکہ میں چونکہ اور بھی چیزیں تھیں، اس لیے پھر ان کی وضاحت کرتے ہوئے خاصا وقت لگ گیا، تو اصل عنوان ناپ تول میں کمی زیادتی تھا، اور قرآن پاک میں ناپ تول میں کمی زیادتی کرنے والوں کو مطففین کہا گیا ہے، اور مطففین کا معنی مفسرین نے نقل کیا ہے خفیف سی خیانت، ہلکی سی تھوڑی سی خیانت جو گراموں پر، تولوں پر، ماشوں پر مشتمل ہو، اور عام طور پر ہمارے ناپ تول میں اتنا سا ہی فرق ہوتا ہے، تو فائدہ بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بہت معمولی ہوتا ہے، لیکن نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور ہم انسان ہیں، ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ حق ہے، کئی ساری چیزوں میں ہمیں یہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ چنانچہ شریعت کا حکم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی تولو جھکتا ہوا تولو، یہ تجارت کی برکت ہے، رزق کی برکت ہے۔ عربوں کو آپ حضرات نے اب بھی دیکھا ہوگا، وہاں پر مدینہ منورہ میں جو احباب کھجور خریدتے ہیں، جو اصل عرب ہیں، اگر عربوں کی دکانوں پر جانے کا اتفاق ہو، ایک تو وہ کھانے پینے سے نہیں روکتے، وہاں کھڑے ہو کے جتنی بھی کوئی کھائے وہ بالکل بھی منع نہیں کرتے، اور دوسرے نمبر پر جب بھی تولتے ہیں تو بعد میں وزن برابر کر کے ایک آدھ مٹھی بھر کے اوپر ڈالتے ہیں، اور ایک لفظ بولتے ہیں اکثر البرکہ، کہ یہ برکت ہے، تو برکت کی مد میں کچھ زیادہ ڈالتے ہیں، اسی کو جھکتا ہوا تولنا کہتے ہیں۔ اور یہ میں کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم لوگ جب بھی اس قسم کی بات سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف تجارت کے ساتھ ہے، نہیں، ہر تبادلے کے ساتھ ہے۔ ملازمت میں بھی تبادلہ ہے، ہم اپنی صلاحیتوں کے عوض، اپنی خدمات کے عوض معاوضہ لیتے ہیں، اور محنت مزدوری اس میں بھی ایسا ہی ہے، اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں معاوضہ لیتے ہیں، اور کاریگر مکینک لوگ جتنے بھی ہیں وہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو جہاں پر بھی تبادلہ ہے، چاہے جنس کا جنس سے ہو، چاہے روپے پیسے کا جنس سے ہو، چاہے صلاحیتوں کا، وقت کا، خدمات کا روپے پیسے سے ہو، ہر تبادلے میں ہمارا ضمیر ہمیں یہ کہے کہ ہم نے زیادہ دیا ہے اور بدلے میں تھوڑا لیا ہے، اس کو جھکتا ہوا تولنا کہتے ہیں، کہ کام سے ہمارا دل مطمئن ہو اور ہم سمجھیں کہ جتنی ہم نے مزدوری طے کی تھی ہم نے خدمت اس سے زیادہ پیش کر دی ہے۔ اگر دل مطمئن نہ ہو تو تب تک کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے کہ اس کا دل یہ آواز دے دے کہ اب تم نے حق ادا کر دیا ہے، اسی کو جھکتا ہوا تولنا کہتے ہیں۔ اب ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ لیں گے، تھوڑا دیں گے تو ہم جلدی امیر ہو جائیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس ہے معاملہ، ایسا نہیں ہے جیسا کہ آپ لوگ سوچتے ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر دکانوں پہ اکثر و بیشتر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ خریدی ہوئی چیز واپسی یا تبادلہ نہیں ہوگا، یہ بھی تجارت سے متعلق ہے، ضمن کی بات ہے، میں غلط فہمیوں کی بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے معاملات میں ہمیں غلطی ہے لگتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہم نے خرید لی ہے اس سے ہمیں نفع حاصل ہو گیا ہے، اگر ہم وہ واپس کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ جس نے بھی چیز بیچ دی ہے اس کے ذمہ واجب نہیں ہے کہ وہ واپس لے، لیکن شریعت کی ترغیب یہی ہے کہ وہ واپس لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بیچی ہوئی چیز خوشی سے واپس لے لے تو اللہ تعالیٰ آخرت کی مشکلات اس کی دور فرما دیں گے،
اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جو کام آخرت کے حوالے سے مفید ہو وہ دنیا کے حوالے سے مفید نہ ہو، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ ہر چیز مسلمہ اصول کے مطابق آخرت کے اعتبار سے جو بھی مفید ہے وہ دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسی کو ہم اکثر و بیشتر سنتے کہتے رہتے ہیں کہ 10 دنیا اور 70 آخرت، یعنی جس میں آخرت میں 70 ملنے والے ہیں تو دنیا میں کم سے کم 10 تو اس پر اللہ عطا فرما ہی دیتے ہیں، اتنا سا فائدہ تو دنیا میں بھی ہو ہی جاتا ہے۔ ہمارا ذہن یہ ہے کہ واپس نہ کرنے میں فائدہ ہے، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ واپس کرنے میں فائدہ ہے۔ تو یہ ہماری غلطیاں ہیں جن کو دور کرنا چاہیے، ازالہ کرنا چاہیے اس کا، اور اس کا تدارک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بازار میں بسا اوقات تشریف لے جاتے اور وہاں پر لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ ناپ تول میں پورا کیا کرو، کمی نہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ناپ تول میں کمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسی جگہ پہ کھڑا کریں گے کہ جہاں کی گرمی کی شدت کی وجہ سے جسم سے پسینہ اتنا بہے گا کہ کانوں کے نصف تک پہنچ جائے گا۔ تو کانوں کا نصف تک گویا کہ انسان تقریباً قریب پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو تھوڑا سا دنیا میں نفع جو ہمارے ذہن کے مطابق نفع ہے، حقیقت میں نفع بھی نہیں ہے بلکہ نقصان ہے، اور آخرت میں کتنا بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ، اس طرح کے واقعات کتابوں میں بہت زیادہ لکھے ہوئے ہیں، تو ایک واقعہ منقول ہے کہ کوئی صاحب کسی کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، ان کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں، ان کا حال احوال پوچھنے کے لیے چلے گئے۔ تو وہاں پر جا کے دیکھا کہ تقریباً نزع کا وقت ہے اور جان نکلنے کے قریب ہے، تو ان کو کلمہ شہادت کی تلقین کی۔ ویسے جو مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی کا آخری وقت ہو تو اس کے پاس، اس کو کہنا نہیں چاہیے کہ کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس دھیمی آواز سے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اتنی سی آواز ہو کہ اس کے لیے تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کو اذیت بھی نہ ہو اور اس کو یاد دہانی بھی ہو جائے، تو آہستہ آہستہ کلمہ کا ورد اس کے سامنے کرنا چاہیے، اور جس وقت وہ کلمہ پڑھ لے بس پھر خاموش ہو جانا چاہیے، اور پھر کوئی دنیا کی بات اس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں بھی ہم بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی اس کے پوتے کو پکڑ کے آگے کر دیا، اس کا کیا بنے گا، کبھی پوتی کو پکڑ کے آگے کر دیا، اس کا کیا بنے گا، کبھی بیٹی کو پکڑ کے آگے کر دیا، اس کو کون پوچھے گا۔ سب کو پوچھنے والی اللہ کی ذات ہے، اور دنیا جا رہی ہے، جانے والی، پیچھے والوں کا نظام چل رہا ہے، سب کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی ایسی چیز کی طرف اس کا ذہن منتقل نہ ہو اور اس کے بعد وہ زبان سے کوئی اور لفظ نہ نکالے، اس کا آخری کلام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا کلمہ شہادت ہو جائے، تو اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اسی کو کلمہ کی تلقین کرنا کہتے ہیں، کہ اس کے پاس بیٹھ کر دھیمی آواز سے کلمہ پڑھا جائے، جب وہ پڑھ لے پھر خاموش ہو جائیں اور دائیں بائیں ہو کے آرام سے بیٹھیں، پھر اللہ تعالیٰ کے سپرد معاملے کو کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بھی ان کے پاس گئے اور کلمہ اس کے سامنے پڑھنا شروع کیا، تو اس سے کلمہ پڑھا نہیں جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس پر غشی طاری ہو گئی، اور پھر کچھ دیر کے بعد جب اس کو افاقہ ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تم کلمہ پڑھنے کی کوشش بھی کر رہے تھے لیکن تم سے کلمہ کیوں نہیں پڑھا جا رہا تھا، کیا مسئلہ تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں چونکہ تجارت سے وابستہ ہوں تو میرے ترازو کا کانٹا، وہ جو درمیان میں ہوتا ہے جس سے برابری کا اندازہ ہوتا ہے، وہ کانٹا میرے حلق کے اوپر تھا، تو میری زبان ہی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناپ تول میں کمی زیادتی کرتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ واللہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، ہاں مجھ سے ایک کوتاہی ضرور ہو جاتی تھی کہ عام طور پر یہ لفظ بولا جاتا ہے ہاڑنا،
یہ پنجابی میں بھی بول لیتے ہیں، اردو کے اندر بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، کانٹے کو درست کرنا، اس بیلنس کو برابر کرنا، تو اس کو کہتے ہیں کانٹے کو ہاڑنا۔ تو میں کانٹے کو ہاڑا نہیں کرتا تھا، کافی عرصہ گزر جاتا، بسا اوقات اس طرف دھیان نہیں جاتا تھا، میں کانٹے کو اپنے کو چیک نہیں کرتا تھا، اس کی درستگی کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، دیر کے بعد دیکھتا تھا۔ تو اتنی سی کوتاہی کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آیا کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرے تالو پر کانٹا ہے اور میری زبان حرکت نہیں کر رہی تھی، جبکہ واقع میں ہی اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر خیانت کر رہا ہے تو اس کا وبال کتنا سخت ہوگا۔ تو اس لیے گریز کرنا چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بخشے، رزق کی برکت بھی اسی میں ہے اور راحت اور سکون، چین، امن بھی اسی میں ہے کہ انسان ہمیشہ تبادلے میں کوشش یہ کرے کہ میری طرف سے زیادہ چلا جائے، مجھے کم ملے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی نقصان نہیں ہے، میں اپنی طرف سے حق پورا ادا کروں، اس میں کمی نہ ہو، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی راحت بخشیں گے، خوشحالی بخشیں گے، اور آخرت میں تو انشاءاللہ مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔